الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام، بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کے اندر اسلام کی تکمیل کی خوشخبری سنائی اور ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو کامل اور مکمل کر دیا ہے اور دین اسلام سے میں راضی ہو گیا۔ تو یہ دین آخری دین ہے، یہ مذہب آخری مذہب ہے، یہ امت آخری امت ہے اور ہمارے نبی آخری نبی ہیں۔ ایک طرف اللہ کا یہ فرمان ہے اور دوسری طرف دنیا کے بدلتے حالات ہیں، نئے نئے حالات پیش آ رہے ہیں، نئی نئی چیزیں دریافت ہو رہی ہیں۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ نئے حالات، نئے معاملات، نئے چیزوں کے پیش آنے کا حل بھی کیا اسلام کے اندر موجود ہے یا موجود نہیں ہے؟ جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرما دیا کہ دین اسلام تو مکمل ہو چکا ہے۔ تو جو بھی نئے حالات، نئے معاملات، نئی چیزیں پیش آئیں، اسلام کے اندر اس کا حل موجود ہے۔ اور اس کے لیے دو چیزیں اللہ رب العزت نے پیدا فرمائی ہیں۔ ایک تو ہمیں ایسا کامل اور مکمل دین دے دیا ہے جس کے اندر ہر چیز کی رہنمائی ہے، جس کے اندر سارے مسائل کا حل موجود ہے۔ اور دوسرے، اللہ تبارک و تعالی ہر زمانے میں، ہر علاقے کے اندر وقتاً فوقتاً ایسے لوگوں کو بھیجتا رہتا ہے جو دنیا کے اندر آ کر اسلام کی صحیح تصویر کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اسلام کے نام پر جو خرافات اور غلط چیزیں لوگ ایجاد کر لیتے ہیں، وہ آ کر ختم کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اسلام سے اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ یہ جو لوگ وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں اور اللہ رب العزت انہیں بھیجتا ہے، انہیں اللہ کا دوست کہا جاتا ہے، اللہ کا ولی کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو اللہ کے دوست ہیں، قرآن مجید میں اللہ نے ان کی صفت بیان فرمائی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ غور سے سنو، بے شک اللہ کے جو دوست ہیں ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یہ کس دن کی بات چل رہی ہے؟ قیامت کا جب منظر ہوگا، اولین اور آخرین کا اجتماع ہوگا، سارے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر کوئی پریشان ہوگا، اور جو گنہگار ہوں گے وہ خاص طور پر پریشان ہوں گے کہ نہ جانے ہمارے ساتھ آج کیسا سلوک کیا جائے گا۔ یہ سوچ سوچ کر وہ ڈر بھی محسوس کر رہے ہوں گے اور غمگین بھی ہوں گے۔ ایسے حالات میں جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں، ان کے اوپر کوئی ڈر نہیں ہوگا اور وہ غمگین بھی نہیں ہوں گے۔ وہ جو قیامت کا منظر ہوگا، کیسا خوف ہوگا اور انسان کو کیسا ڈر ہوگا اور کس طرح وہ غمگین ہوگا، دوسری جگہ پر اللہ رب العزت نے اس کو بتایا، بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کہ جس کا نام اعمال اس کے دائنے ہاتھ میں دے دیا جائے گا تو پھر اس کا حال کیا ہوگا؟ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ لوگوں سے کہتا پھرے گا، لو میرا رزلٹ آ گیا ہے، دیکھ لو میرا نام اعمال دیکھ لو، آج تو میں کامیاب ہو گیا۔ بالکل دنیا میں بھی اسی طرح ہوتا ہے،
کہ ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ کہیں امتحان دیتا ہے، ایگزام دیتا ہے، اور پھر جب اس کا رزلٹ آتا ہے اور اگر وہ پاس ہو جائے، فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو جائے، اچھے نمبرات سے پاس ہو جائے، پوزیشن آ جائے اس کی، تو پھر وہ رزلٹ دیکھ کر خود خاموش نہیں بیٹھتا، اپنے دوست و احباب میں سب کو بتاتا ہے، والدین کو بتاتا ہے، رشتہ داروں کو بتاتا ہے کہ دیکھو میں نے اتنے دنوں سے جو محنت کی تھی اس کا پھل آ گیا ہے، اس کا نتیجہ آ گیا، اور دیکھو میرے کتنے اچھے نمبرات آ گئے۔ قیامت میں بھی جب کامیاب ہوگا اور داہنے ہاتھ میں اس کا رزلٹ ملے گا، نام اعمال ملے گا، تو سب کو بتاتا ہوا پھرے گا۔ اس کے برخلاف اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ جو وہاں ناکام ہوگا اس کا حال کیا ہوگا؟ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جس کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کیا حال ہوگا اس کا؟ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے میرا نام اعمال دیا ہی نہ جاتا، کاش کہ میرا حساب ہی نہ ہوتا، کاش کہ میں پہلے ہی مر جاتا اور اسی موت پر ہی میرا کام تمام ہو جاتا، یہ دوسری دنیا کی زندگی نہ ہوتی۔ دنیا میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ جب رزلٹ نکلے اور پتہ چلے کہ فیل ہو گیا، کامیاب نہیں ہوا، تو پھر خاموش کمرے کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ بہت سے تو ایسے ہوتے ہیں اتنے مایوس ہو جاتے ہیں خودکشی تک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہ والدین کو بتاتا ہے، نہ دوست احباب کو بتاتا ہے، نہ رشتہ داروں کو بتاتا ہے، اور سوچنے لگتا ہے کاش کہ میں نے پڑھا ہی نہ ہوتا، کاش کہ میں نے امتحان ہی نہ دیا ہوتا، کاش کہ یہ رزلٹ نکلا ہی نہ ہوتا، یعنی وہ اس طرح شرمندہ ہوتا ہے، افسوس کرتا ہے۔ یہی حال قیامت کے دن ہوگا کہ اگر دنیا میں اچھے اعمال کر کے نہیں گئے اور بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا تو انسان یہی سوچے گا، اس کا یہی حال ہوگا۔ تو ایسے خطرناک ماحول میں جو اللہ کے دوست ہوں گے، اللہ کے ولی ہوں گے، ان کے بارے میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان کے اوپر کوئی خوف نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ کے ولی کون ہیں؟ انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد صحابہ کرام کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ اب صحابہ کے بعد بھی لوگ آئے، ان میں جو اللہ کے مقرب بنے انہیں ولی اللہ کہا جاتا ہے، اولیاء اللہ کہا جاتا ہے، اور ان اولیاء اللہ میں حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ انہیں امام الاولیاء بھی کہا جاتا ہے، پیران پیر کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے بڑی خصوصیات سے نوازا تھا، بہت بڑا مقام و مرتبہ انہیں عطا فرمایا۔ ان کے والد کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ ابو صالح عبداللہ جو حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم ہیں، ان کی نوجوانی کا زمانہ چل رہا ہے، ایک راستے سے وہ گزر رہے تھے، وہاں پر دریا بہہ رہا تھا، انہیں بھوک لگی ہوئی تھی، دریا کے اندر ایک سیب بہہ رہا تھا، بھوک کی شدت تھی، انہوں نے سیب اٹھایا اور اس کو کھا لیا، اور جب سیب کو کھایا تو پھر اس کے بعد احساس ہوا کہ پتہ نہیں یہ سیب کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے، میں نے اس کی اجازت کے بغیر اس سیب کو کھا لیا ہے۔ اور پھر اسی فکر میں وہ دریا جس طرف سے آ رہا تھا اس طرف انہوں نے چلنا شروع کیا، یہاں تک کہ سیب کے ایک باغ میں پہنچ گئے۔ وہاں پر دیکھا کہ سیب کے باغ کا جو مالک ہے وہ بھی موجود ہے، اور وہ عبداللہ صومعی تھے وہاں پر۔ ان سے کہا کہ میں نے آپ کے باغ کا سیب آپ کی اجازت کے بغیر کھا لیا ہے، آپ اس کے لیے جو سزا متعین کریں میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ یہ آخرت کے واسطے میں باقی نہیں رکھنا چاہتا کہ قیامت کے دن اس کا مجھے حساب دینا پڑے۔ تو عبداللہ صومعی یہ بھی بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ اچھا تم اس کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہو، اس کی سزا بھگتنا چاہتے ہو، تو پھر میرے اس باغ کی 10 سال تک تم رکھوالی کرو۔ انہوں نے یہ سوچ کر، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اور آخرت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا اور جواب دہ ہونے کا احساس ہوتا ہے، وہ دنیا کی سزائیں پوری کر لیتے ہیں، دنیا کی تکلیفوں کو برداشت کر لیتے ہیں، لیکن وہ آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کو پورا کروں گا، اور 10 سال تک وہ اس باغ کی خدمت کرتے رہے، باغ کی دیکھ بھال کرتے رہے، اس کے وہ مالی بن گئے۔ اور پھر جب 10 سال کی مدت پوری ہو گئی تو عبداللہ صومعی جو بزرگ ہیں انہوں نے جاتے وقت کہا کہ تم نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اور وہ معمولی سا ایک سیب تھا، اس کی قیمت بھی دی جا سکتی تھی، لیکن اس کے بدلے میں تم نے 10 سال اپنی قیمتی زندگی کے یہاں پر لگا دیے، اب اس کے بدلے میں اپنی بیٹی کی شادی جو نیک ہے، باپردہ ہے، باصلاحیت ہے، اس کی شادی تم سے کر رہا ہوں۔ اور اس طرح ابو صالح عبداللہ کا نکاح حضرت عبداللہ صومعی کی
بیٹی سے ہو گیا، اور انہی سے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہوئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو ولادت بسعادت ہوئی، ابتدائی جو علوم ہیں انہوں نے اپنی والدہ سے اور وہاں قریب کے جو مدرسین تھے ان سے حاصل کیا، اور جب تھوڑے بڑے ہوئے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، والد محترم کا جلدی انتقال ہو گیا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کے اندر مزید علوم کو حاصل کرنے کا داعیہ پیدا ہوا، جذبہ پیدا ہوا، اور وہ چونکہ قصبہ گیلان کے اندر پیدا ہوئے تھے جسے جیلان بھی کہا جاتا ہے اور اسی کی طرف نسبت کر کے آپ کو جیلانی کہا جاتا ہے، تو وہاں بڑے علماء موجود نہیں تھے، اور اس زمانے میں بغداد علم و عرفان کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ اپنی والدہ سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں علم کو حاصل کرنے کے واسطے بغداد کا سفر کرنا چاہتا ہوں۔ والدہ نے اجازت دی، بغداد کے لیے قافلہ روانہ ہو رہا تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس قافلے کے اندر شامل ہو گئے، اور ابھی کوئی بہت زیادہ عمر نہیں ہے، قافلہ چل رہا ہے، راستے میں قافلے کو ڈاکوؤں نے گھیر لیا اور پورے قافلے کا مال و اسباب سب کچھ لوٹ لیا۔ ایک ڈاکو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس بھی آیا اور ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے آستین میں ان کی والدہ نے 40 اشرفیاں سی دی تھیں جو چھپی ہوئی تھی، اندر تھی، ظاہر اوپر کے جو جیب ہوتے ہیں اس میں نہیں تھی، اندرونی جیب میں اس کو رکھا گیا تھا۔ انہوں نے بتایا میرے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ تو اس ڈاکو نے سمجھا کہ یہ چھوٹا بچہ ہے اور مجھ سے مذاق کر رہا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے ڈاکوؤں کا جو سردار تھا اس کے پاس وہ لے کر گیا اور کہا کہ دیکھو یہ بچہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے، اس نے دیکھا بھی کہ ہم نے کس طرح قافلے پر حملہ کیا اور قافلے کے مال و اسباب کو لوٹ لیا، لیکن یہ چھوٹا بچہ مجھ سے مذاق کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اس کے پاس 40 اشرفیاں ہیں۔ ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا کہاں ہیں 40 اشرفیاں؟ تو انہوں نے بتلایا، اور جب دیکھا گیا تو حقیقت میں 40 اشرفیاں تھیں۔ ڈاکوؤں کے سردار کو بڑا تعجب ہوا اور کہا کہ اگر تم چاہتے تو اس کو چھپا سکتے تھے، اور ہم نے جب تم سے پوچھا تو تم یہ کہہ سکتے تھے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اور ہو سکتا ہم تمہاری تلاشی لیتے اور ہمارا ہاتھ وہاں تک نہ پہنچتا، اور تمہارے یہ 40 اشرفیاں سونے کی اشرفی ہوتی ہے، قیمتی چیز ہے، آگے لمبا سفر ہے، علم حاصل کرنے کے واسطے جا رہے ہیں، وہی سرمایہ ہے، اسی سے زندگی گزارنی ہے، تم چھپا سکتے تھے۔ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ جب میں سفر کے لیے روانہ ہونے لگا تو میری والدہ نے مجھے ایک نصیحت کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہ بولنا، سچائی کے دامن کو ہمیشہ تھامے رہنا۔ تو کیا ان 40 اشرفیوں کے واسطے میں اپنی ماں کی نصیحت کو چھوڑ دیتا اور ان 40 اشرفیوں کے واسطے میں جھوٹ بول دیتا؟ ڈاکوؤں کے سردار پر بڑا اثر ہوا اور اس نے کہا کہ تم اپنی والدہ کی نصیحت کو نہیں چھوڑتے، اور ایک اللہ کا پیغام ہے ہم نے زمانے سے چھوڑ دیا ہے، اور لوگوں کو ستا رہے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ان کے مال و دولت کو لوٹ رہے ہیں۔ اس نے خود توبہ کا ارادہ کیا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اس نے توبہ کیا، اور جب اس نے توبہ کیا تو اس کے جو ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ جب ڈاکہ مارنے میں ہم تمہارے ساتھ تھے تو اب توبہ کرنے میں بھی ہم تمہارے ساتھ ہیں، تمہاری پیروی کریں گے۔ اور اس طرح ڈاکوؤں کا وہ پورا جو قافلہ تھا اس نے توبہ کی اور قافلے کا پورا مال و اسباب لوٹا دیا۔ تو یہ سچائی کی برکت ہے کہ انسان جب سچائی کو اپناتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے راستے کو آسان کر دیتے ہیں، لوگوں کو ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے ہوئے بغداد پہنچے، اور یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ جس وقت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بغداد میں پہنچ رہے ہیں، بغداد ایک بہت بڑے عالم سے محروم ہو رہا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کسی وجہ سے بغداد کو چھوڑ کر جا رہے ہیں تو ایک دوسرا بڑا عالم بغداد کے اندر پہنچ رہا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہاں پر علم حاصل کرنا شروع کیا، حدیث کا علم محدثین سے حاصل کیا، فقہ کا علم فقہا سے حاصل کیا، اور بڑے بڑے اساتذہ سے انہوں نے علوم حاصل کیے۔ اور پھر یہ جو طالب علمی کا دور ہے بہت ہی قسم پرسی کی حالت میں گزرا۔ خود حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ کبھی کبھی تو ایسا ہوا کہ 3 دن گزر جاتے اور سوکھی روٹی کے علاوہ مجھے کچھ نصیب نہ ہوتا تھا۔ تو اس طرح فاقے کے اندر، مشکلات کے اندر زندگی گزری۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ رب العزت نے کتنا بڑا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ ان کی کتاب صحیح بخاری کو اصح الکتب بعد کتاب اللہ کہا جاتا ہے، یعنی قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب اسے کہا جاتا ہے۔ لیکن حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ابتدائی حالات دیکھیں کہ کس طرح وہ بھی پریشانی کی حالت میں ان کی زندگی گزری، بالکل اسی طرح شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی گزری، اور پھر جب علوم کو حاصل کر لیا اور پھر ان کا مسند درس لگا، خود انہوں نے درس دینا شروع کیا، بڑے بڑے طلباء اور بڑے بڑے علماء ان کے درس کے اندر شامل ہونے لگے اور علم و عرفان کا دریا انہوں نے پھیلایا، لوگوں نے آپ سے علم حاصل کرنا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو خوب مال و دولت سے نوازا، اور مال و دولت اتنا عطا فرمایا اللہ رب العزت نے کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مال و دولت کے بارے میں فرمایا کہ اگر اللہ رب العزت کسی کو مال و دولت عطا فرمائے تو اس کے جیب میں مال ہونا چاہیے، اس کے ہاتھ میں بھی مال ہونا چاہیے، لیکن اس کے دل کے اندر نہیں ہونا چاہیے، اور یہی حقیقت ہے کہ مال و دولت ہو اور وہ دل کے اندر بیٹھ جائے، اس کی محبت دل کے اندر بیٹھ جائے، تب یہ خرابی ہے۔ جس دنیا کی مذمت بیان کی گئی ہے وہ وہی دنیا ہے کہ وہ دنیا دل کے اندر بیٹھ جائے، ورنہ یہ دنیا یہ ضرورت ہے انسان کی، اور اس کو حاصل کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، اور ہم اور آپ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ طلب قصب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور یہ صرف زبانی جمع خرچ نہیں تھا، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ کر کے دکھلایا۔ ان کا مال تجارت دنیا کے کونے کونے میں جاتا تھا، بہت سے جہاز چلتے تھے، پانی کے جہاز کے ذریعے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ پر منتقل کیا جاتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ موجود ہیں، انہیں ان کے خادموں نے خبر دی کہ ہمارا مال تجارت لے کر جو جہاز روانہ ہوا تھا وہ سمندر کے اندر ڈوب گیا ہے۔ انہوں نے تھوڑا سا توقف کیا اور پھر اس کے بعد کہا الحمدللہ۔ پھر اس کے بعد ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ پھر آ کر خادموں نے بتایا کہ ابھی جو خبر آئی تھی وہ خبر غلط تھی، ہمارا جو مال تجارت لے کر جو جہاز جا رہا تھا وہ صحیح سالم ہے، نہیں ڈوبا ہے، یعنی پورا کا پورا مال تجارت اور وہ سرمایہ صحیح سالم موجود ہے۔ تو انہوں نے پھر تھوڑا سا توقف کیا، تھوڑا سا رکے، اور پھر اس کے بعد کہا الحمدللہ۔ شاگرد جو وہاں موجود تھے انہیں بڑا تعجب ہوا اور پوچھا حضرت کہ جب نقصان کی خبر آئی کہ آپ کا مال و دولت تباہ ہو گیا ہے تبھی بھی آپ نے الحمدللہ کہا، اور پھر جب فائدے کی خبر آئی کہ مال و دولت تباہ نہیں ہوا ہے، صحیح سالم ہے، تب بھی آپ نے الحمدللہ کا اللہ کا شکر ادا کیا، بات کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جب پہلی خبر آئی نقصان کی تو میں نے اپنے آپ پر غور کیا، توجہ کیا کہ کہیں اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ تکلیف تو نہیں ہوئی، میرے دل پر اثر تو نہیں ہوا کہ مال و دولت کا نقصان ہو گیا اور اس کی وجہ سے مجھے بہت زیادہ میرے اوپر اثر ہوا ہو، تو میں نے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس نقصان کی وجہ سے میرے دل پر اثر نہیں ہوا، تکلیف نہیں ہوئی، اس پر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اور جب دوبارہ مال و دولت ملنے کی خبر آئی اور اس کے نقصان نہ ہونے کی خبر آئی تو پھر میں نے اپنے دل پر توجہ کی، اپنے آپ پر غور کیا کہ کہیں بہت زیادہ خوشی تو حاصل نہیں ہوئی کہ جس سے مال کی محبت کا پتہ چلے، تو میں نے محسوس کیا کہ بہت زیادہ خوشی حاصل نہیں ہوئی، اس کے اوپر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ حقیقت ہے، اللہ رب العزت نے اتنا مال و دولت سے نوازا تھا کہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرے ہاتھوں کے اندر کوئی سوراخ ہے، کہ مال و دولت میرے ہاتھ میں آتا اور رکتا ہی نہیں ہے۔ مال و دولت تو اللہ بہت لوگوں کو عطا فرماتے ہیں، لیکن اصل چیز ہے دل، کہ خرچ کرنے والا دل ہونا چاہیے، ورنہ مالدار بہت پڑے ہوئے ہیں دنیا کے اندر، اور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بڑے بڑے مالدار گزرے ہیں اور بڑے بڑے مالدار موجود ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ خرچ کرنے والا دل ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا۔ وہ اتنا خرچ کرتے تھے کہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک طرف سے مال و دولت آتا ہے اور دوسری طرف سے چلا جاتا ہے۔ آج جو لوگ جن کی دکانیں ہیں، جو تجارت کرتے ہیں، یا ان کی فیکٹریاں ہیں، کمپنیاں ہیں، اور ان کے ماتحت لوگ کام کرتے ہیں، تو خود انسان اپنا محاسبہ کرے کہ ان کے ساتھ کس طرح کا رویہ اپنایا جاتا ہے۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، صحابہ کا عمل ہے، اولیاء کرام کا عمل ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خادم تھا، اس سے کہا کہ آئینہ لے کر آؤ جس میں چہرہ دیکھا جاتا ہے، انسان اپنے چہرے کو دیکھتا ہے، کچھ خرابی ہے تو اس کو صحیح کرتا ہے۔ تو وہ قیمتی آئینہ تھا، چین سے منگوایا گیا تھا، ان کے پاس بہت قیمتی تھا وہ۔ جب وہ لے کر آ رہا تھا اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور گر گیا، بہت پریشان ہوا کہ اب کیا جواب دیں۔ تو اس نے شاعرانہ انداز میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہا از قضا آئینے چینی شکست،
کہ بھئی تقدیر کی بات تھی، وہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا اس لیے ہوا، تقدیر کی بات تھی کہ وہ چینی آئینہ ٹوٹ گیا۔ اب ہمارے جیسا کوئی ہوتا اور اتنی قیمتی چیز کوئی ہوتی اور کوئی خادم توڑ دے، ہر ایک اپنا محاسبہ کرے کہ خادموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، کام کرنے والوں کے ساتھ، ماتحتوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا جاتا ہے، ان کی تنخواہ کاٹنے کی دھمکی اور الاں فلاں کیا کیا بگ دیا جاتا ہے۔ لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی انداز میں جواب دیا، خوب شد اسباب خود بینی شکست، بہت اچھا ہوا، اپنی خوبیوں پر نظر ڈالنے والی ایک چیز تھی وہ ٹوٹ گئی، کہ انسان جب دیکھتا ہے اپنی جوانی، اپنی خوبصورتی، اپنے حسن و جمال کو دیکھتا ہے تو تھوڑا تکبر اس کے اندر آتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اپنی خوبیوں پر نظر ڈالنے والی ایک چیز تھی، اچھا ہوا ٹوٹ گئی، یعنی اس کو نہ ڈانٹ ڈپٹ کی، نہ اس کو مارا، نہ اس کے تنخواہ کے کاٹنے کی دھمکی دی۔ تو یہ جو واقعات بیان کیے جاتے ہیں انبیاء کرام کے، صحابہ کرام کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، یا اولیاء اعظام کی سیرت کو بیان کیا جاتا ہے، محدثین کا تذکرہ کیا جاتا ہے، فقہا کا تذکرہ کیا جاتا ہے، یہ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ ہم ایک کان سے سن لیں اور دوسرے کان سے اس کو نکال دیں، یہ عمل کرنے کے واسطے کہ ان کی تعلیمات میں جو ایسی چیزیں موجود ہیں جو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، صحابہ کرام کو دیکھ کر انہوں نے اپنایا تھا، تو وہ چیز ہماری زندگیوں کے اندر بھی آ جائے، اور اگر وہ چیز ہماری زندگی کے اندر نہ آئے اور پھر ہم یوں ہی زندگی گزارتے رہیں، تو چاہے جتنا ہم کسی سے محبت کا دعویٰ کریں، آج ہم نعرہ لگاتے ہیں غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، محبت کے دعوے کرتے ہیں، لیکن پہلے اپنے آپ پر غور بھی کریں کہ کہیں ہم نے ان کے دامن کو پکڑا بھی ہے یا نہیں پکڑا۔ جب دامن کو پکڑا ہی نہیں ہے تو چھوڑنے کی بات کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں آپ اٹھا کر دیکھیے، مسلکن وہ حنبلی تھے، یعنی امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کو ماننے والے تھے، اور حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر اسلامی حکومت ہو اور وہاں پر کوئی مسلمان جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، یعنی مؤذن پکار رہا ہو، اللہ اکبر کی صدا آئے اور پھر وہ جان بوجھ کر سنتے ہوئے بغیر کسی عذر کے مسجد نہ جائے، نماز ادا نہ کرے، تو حاکم کو یہ اختیار ہے کہ اسے پھانسی دے دی جائے، اسے موت کی سزا دی جائے۔ یہی مسلک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ آج ہم ان کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے دامن کو نہ چھوڑنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ذرا بتائیں کہ کتنی نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں اور کس طرح ہم نمازوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو دعویٰ کیا جائے اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور اگر یوں ہی دعوے ہیں تو یہ صرف کھوکھلے دعوے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر ان دعووں پر پورا اترنا ہے تو اس کے لیے عمل کرنا ہوگا، ان کی سیرت کو اپنانا ہوگا، ان کے طریقے کے اوپر چلنا ہوگا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب انتقال کا وقت قریب آیا، ان کی اولاد وہاں پر موجود ہے، ایک بیٹے نے وہاں پر سوال کیا۔ عام طور پر جب انسان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، وہ بہت سخت بیمار ہوتا ہے اور محسوس ہونے لگتا ہے کہ شاید اس بیماری سے نہیں بچ پائے گا، تو لوگ چیمی گوئیاں کرتے ہیں کہ بھئی اولاد کے لیے کیا چھوڑا ہے، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، بیوی کے لیے کیا چھوڑا۔ وہاں پر بیٹا موجود ہے اور بیٹے نے سوال کیا، ابا جان آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ بدن کے ایک ایک عضو کے اندر تکلیف ہے اور موت کی تکلیف ہوتی ہے، انسان بیمار ہے تکلیف ہوتی ہے، لیکن میرے دل کے اندر کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ دل اس کے اندر میں نے اللہ کو بسایا ہے۔ ایک بیٹے نے اور سوال کیا کہ ابا جان آپ دنیا سے کیا لے کر جا رہے ہیں؟ یہ نہیں پوچھا کہ دنیا میں کیا چھوڑ کر جا رہے ہیں ہمارے واسطے، یہ سوال کیا کہ آپ کیا لے کر جا رہے ہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، میں توحید لے کر جا رہا ہوں، میں نے پوری زندگی اسی پر عمل کیا اور یہی تعلیم لوگوں کو دی کہ مانگنا ہے صرف ایک اللہ سے، سر جھکانا ہے صرف ایک اللہ کے سامنے، دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے، اور اس پر میرا دل مطمئن ہے، اسی کو لے کر میں جا رہا ہوں۔ تو یہ مختصر انداز میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت تھی جس کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ دوستو، ابھی جیسا کہ جو زمانہ چل رہا ہے، چند دنوں کے بعد یہاں پر GHMC الیکشن ہونے والا ہے، بلدیہ کا الیکشن ہے، اور آپ حضرات دیکھ بھی رہے ہیں ہر طرف اسی کا چرچا ہے، جدھر گلی سے گزرے وہاں پر آپ کو پرچار ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، الگ الگ پارٹیاں، الگ الگ امیدوار اپنے جھوٹے اور کھوکھلے وعدے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور ایسے ایسے گلیوں میں پہنچ رہے ہیں جہاں 5 سال میں کبھی کوئی نہیں پہنچتا، اور وہاں جانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، لیکن ووٹ کا کشکول لے کر اور بھیک مانگنے کے واسطے وہ ان گلیوں کے اندر بھی پہنچ رہے ہیں، اور یہ کوئی کسی کے اوپر اعتراض نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے، ہمارا مشاہدہ ہے، آپ بھی اس چیز کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی آغاز میں بیان کیا گیا
کہ اسلام ایک کامل مکمل مذہب ہے، کامل مکمل دین ہے جس میں ہر چیز کی رہنمائی کی گئی ہے۔ تو جب ملک کے اندر الیکشن ہو تو ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے اس کے اندر؟ ہمارا ملک یہ جمہوری ملک ہے اور پوری دنیا میں سب سے بڑا جمہوری ملک ہے، اور جمہوری ملک کے اندر جو لوگ منتخب ہو کر آتے ہیں، وہ ایم پی ہو، ایم ایل اے ہو یا کارپوریٹر ہو، وہ الیکشن کے ذریعے منتخب ہوتے ہیں، ہم اور آپ انہیں منتخب کرتے ہیں۔ تو جب اس جمہوری ملک کے اندر الیکشن ہو تو اسلام کی تعلیمات کیا ہیں؟ بہت سے لوگ یہ کہتے ہوئے ملیں گے آپ کو کہ جمہوریت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں اور ووٹ ڈالنا درست نہیں، یہ ہے وہ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ جب ہم جمہوری ملک کے اندر رہ رہے ہیں اور الیکشن آ جائیں تو اب حالات ایسے ہیں کہ ہر مسلمان کے اوپر اس کے اندر شرکت کرنا ضروری ہے، کہ جو بھی جس کے پاس بھی آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے، 18 سال کی عمر اس کی ہو چکی ہے، تو پہلے تو یہ کوشش کرنی چاہیے تھی کہ اس کا آئی ڈی کارڈ بن جاتا، لیکن مسلمانوں کے اندر ہر چیز میں غفلت ہے، کوشش بھی نہیں کرتے کہ ہمارا آئی ڈی کارڈ بنا ہوا ہے، یعنی یہ بنا بھی ہے تو زمانے سے وہ چل بھی رہا ہے یا نہیں ہے، الیکشن کے اندر ہمارا الیکشن لسٹ کے اندر نام ہے یا نہیں ہے، ان سب چیزوں کو معلوم کرنا چاہیے، اور یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور ایسے حالات کے اندر یہ لازم ہے، واجب کے درجے میں ہے۔ اور جب ایک انسان کسی کے حق میں ووٹ ڈالنے کے واسطے جاتا ہے، شریعت اس کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ ووٹ اس کے اندر 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز پائی جاتی ہے، یہ 4 چیزیں ہیں حقیقت میں ووٹ، الیکشن کے اندر ووٹ ڈالنا، کہ جب ہم کسی امیدوار کے حق میں جا کر بٹن دبا رہے ہیں یا پرچہ ڈال رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم گواہی دے رہے ہیں۔ ووٹ ایک طرح سے یہ شہادت ہے، گواہی ہے۔ گواہی کس بات کی دے رہے ہیں؟ کہ جس امیدوار کے حق میں ہم ووٹ ڈال رہے ہیں کہ ہمارا کارپوریٹر بنے، یہ ایم ایل اے بنے، یہ ایم پی بنے، یہ اس لائق ہے، باصلاحیت ہے، پڑھا لکھا ہے، جاننے والا ہے، یہ ہمارے مسائل کو آگے جا کر پیش کرے گا، ہمارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گا، یہ امانت دار آدمی ہے، دیانت دار آدمی ہے، اس بات کی گویا کہ ہم گواہی دیتے ہیں، شہادت دیتے ہیں۔ اور شہادت کے بارے میں قرآن نے بیان فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، کہ گواہی کو چھپاؤ مت، یعنی جب گواہی دینے کا موقع آ جائے تو اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اس لیے الیکشن کا موقع آ جائے، آپ کے پاس ووٹ ڈالنے کا حق ہے، ووٹ ڈالنا ضروری ہے۔ اور گواہی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایک مرتبہ بیٹھے ہیں، ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور پوچھا کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتلا دوں؟ صحابہ نے کہا بتلائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، یہ 2 باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ تیسری بات جب بیان فرمائی تو اس کو سختی کے ساتھ، تاکید کے ساتھ بیان کرنے کے واسطے آپ نے ٹیک چھوڑ دیا اور فرمایا وشہادت الزور وقول الزور، جھوٹی گواہی۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، جھوٹی گواہی سے بچو۔ جھوٹی گواہی کب دیتا ہے آدمی؟ جب اسے رشوت مل جائے، اپنا مفاد وہاں پر عزیز ہو تو ووٹ کے لیے نوٹ لے لینا، کسی سے پیسے لے لیے، اب اسے معلوم ہے کہ ہماری قوم کے حق میں مفید نہیں ہے، یہ ملک کے حق میں مفید نہیں ہے، لیکن چونکہ اپنا ذاتی فائدہ ہوا ہے اس لیے اگر اس کے حق میں ووٹ ڈال رہا ہے تو گویا کہ وہ جھوٹی گواہی دے رہا ہے، اور جھوٹی گواہی کی سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ تو یہ خالص دنیاوی چیز نہیں ہے کہ یہ الیکشن ایک دنیاوی چیز ہے، کسی کے بھی حق میں ہمیں ووٹ ڈال دیں ہمیں رشوت مل گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ رشوت لینے والا دینے والا سب کے سب جہنمی ہے، سخت وعید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ تو ووٹ یہ شہادت ہے ایک طرح سے، اور دوسری چیز ووٹ جو ہے یہ وکالت بھی ہے۔ وکالت کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس کے حق میں ووٹ ڈال رہے ہیں گویا کہ ہم اسے اپنا وکیل منتخب کر رہے ہیں کہ یہ ہماری جانب سے وکیل ہے، ہمارے محلے کے مسائل کو، ہمارے علاقے کے مسائل کو، ہماری قوم کے مسائل کو، ہمارے ملک کے مسائل کو آگے جا کر پیش کرے گا، اسے حل کرنے کی کوشش کرے گا۔ ہمارا ذاتی کوئی مقدمہ چل رہا ہو تو ہم چاہتے ہیں شہر کا سب سے اچھا وکیل ہم منتخب کریں تاکہ وہ اچھے دلائل دے اور عدالت میں ہمیں جتا دے۔ تو کیا جب ووٹ ڈال رہے ہیں الیکشن کے اندر تو وہاں بھی اچھے سے اچھا وکیل ہمیں منتخب کرنا چاہیے۔ اور تیسری چیز ووٹ سفارش بھی ہے کہ جس کے حق میں ہم ووٹ ڈال رہے ہیں گویا کہ ہم سفارش کر رہے ہیں اس بات کی کہ یہ آدمی اچھا ہے، اس کو آگے جانا چاہیے۔ اور قرآن مجید نے سفارش کے بارے میں بیان فرمایا من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا،
کہ جو اچھی سفارش کرے گا اچھے کام کی، اچھے آدمی کی، تو اس کو اس کا بدلہ ملے گا، اور جو برے کام کی سفارش کرے گا، برے آدمی کی سفارش کرے گا تو اس کا وبال بھی اس کے اوپر ہوگا۔ تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ خالص دنیاوی معاملہ نہیں، اور ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کا ہمارے دین سے واسطہ نہیں ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر اپنے ووٹ کے حق کو استعمال کرنا چاہیے، اور سب سے بڑی چیز ہے اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور یہ دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا، کہ اللہ ایسے لوگوں کو ہمارے اوپر مسلط نہ فرما جو ظلم کرنے والے ہوں، جو ہمارے اوپر رحم نہ کرنے والے ہوں، اور ہمارے اپنے مسائل کو اللہ رب العزت کے سامنے اصل پیش کرنا ہے، اپنی زندگی کے رخ کو بھی موڑنا ہے، عبادات کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔